میں 2 جملے کہنا بھول گیا اپنی بچیوں اور بیٹیوں اور اپنی بہنوں سے، اپنی عورتوں سے۔ اللہ آپ کا سہاگ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میری بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، تم سماج کا انتہائی اہم ترین حصہ ہو۔ یاد رکھنا، اسلام کی حفاظت میں جتنا حصہ مردوں کا ہے، بار بار تاریخ نے بتایا، کبھی کبھی اس سے زیادہ حصہ تم عورتوں کا رہا ہے۔ کوئی بھول سکتا ہے اس بات کو کہ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف ایک عورت کو ملا ہے، ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ اے عورتوں، تم کو قربان ہو، تم کو مبارکباد ہو۔ عورتیں بازی لے گئیں، حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ مکہ کی زمین پر جو سب سے پہلا خون بہا، جو سب سے پہلی لاش تڑپی، وہ بھی کسی مرد کی نہیں تھی۔ مبارک ہو اے عورتوں، وہ بھی ایک عورت کی تھی، یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ۔ اس کو 2 اونٹوں کے درمیان ظالموں نے باندھ دیا اور کھڑے ہو گئے تیر کمان لے کر، اور کہا سمیہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں، ورنہ ابھی تیر ہمارے کمان سے نکلے گا اور تمہارے بدن کے ٹکڑے زمین پر گریں گے۔ حضرت سمیہ نے اپنی بوڑھی کمزور آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے بلند آواز میں فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی شاید کلمہ پورا پڑھ بھی نہیں پائی تھی کہ اس ظالم کے تیر نکلا اور حضرت سمیہ کے بدن کے ٹکڑے ہو کر زمین پر تڑپنے لگے۔ ایک پہلی شہادت، پہلا خون جو مدینہ مکے میں بہا، وہ کسی مرد کا نہیں تھا، عورت کا تھا۔ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں مرد پیچھے ہٹ گئے، ام عمارہ کو بھول گئے، جب احد کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چاروں طرف سے تیر و نشتر چلنے لگے اور خطرہ ہوا کہ آقا کو بھی کوئی تیر لگ جائے گا، تو کیا ہوا تھا؟ ایک عورت ام عمارہ جو لمبی چوڑی تھی، وہ آ گئی اور اللہ کے رسول کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی کہ جتنے تیر آئے ہیں میرے کمر و سینے پر لگے، میرے آقا کو کوئی چوٹ نہ لگے۔ یہ ہے عورتوں کی وفاداری، یہ ہے عورتوں کی بہادری، اسلام کے سلسلے میں ان کی خدمات۔ اسلام صرف مردوں کی خدمات سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں، علماء سے پوچھو، ہم جس صحیح بخاری کا نسخہ انڈیا میں پڑھتے ہیں، اس صحیح بخاری میں ایک راوی عورت ہیں، محدثہ کریمہ۔ ان کریمہ کی روایت نہ ہوتی تو بخاری ہم تک نہ پہنچتی۔ یہ تو آج کی عورتیں ہیں جن کا رشتہ خود ہم مردوں نے اسلام کی خدمت سے توڑ دیا ہے، ان کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے، ان سے صرف اپنے مطلب نکالتے ہیں، لیکن ان کو انکریج نہیں کرتے، علم کی طرف انکریج نہیں کرتے، ان کو نہیں اس بات کے لیے ہمت افزائی کرتے کہ تم بھی آگے بڑھو۔ اس ملک کو بچانے میں پردے، حیا، حجاب، عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ، شریعت و سنت پر عمل کرنے کے ساتھ تم اپنا کردار ادا کرو۔ عورت کے بہانے سے اسلام کے بہت سے قوانین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے، بچیاں شریعت کا علم حاصل کریں، عورتیں علم حاصل کریں اور عورتیں دفاع کریں، عورتیں کھڑی ہوں اور کہیں اسلام نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ عزت دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن اس کے لیے عورتوں کا ایمان چاہیے، عورتوں کا پاس بھی علم چاہیے۔ اصل سرمایہ ایمان اور علم ہے، اور آج مسلمان ایمان اور علم کے لحاظ سے نہایت کمزور ہیں۔ آخر میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ اسلام کی جس سطح پر ہیں بہت مبارک ہے، مگر وہ سطح کافی نہیں ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اپنا علم کو بڑھانا ہوگا، اللہ والوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جانا ہوگا، علم کی صحبتوں میں بیٹھنا ہوگا، علمی بیانات کو سننا ہوگا اور اپنی تربیت لینی ہوگی، اپنی تنظیمی، تحریکی، اجتماعی تربیت بھی لینی ہوگی اور اپنی انفرادی اصلاح بھی کرانی ہوگی۔ دل و جان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔